2005 کے 2004 کی بات ہے جب میں اسپیشلی سڑک پہ نکلتی تھی. آئی تھنک آئی ایم فرسٹ سیکس ورکر ان آل پاکستان, اسپیشلی لاہور. خوبصورت بلی آنکھیں, وائٹ کلر, ریڈ لپس, برٹش انگلش لک. وہ بچہ کسی کو آ کے یہ کہ پلیز آئی نیڈ یور ہیلپ, انہوں کوئی ہیلپ نہیں دے, انہوں شیلپ ہی دے. تینوں حسن کی ضرورت ہے منگن دی, پہلا نو کر چا. اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی خواجہ سرائے ان کے گھر والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کالا نہیں گیا تھا, مجھے تو وارنے کی اجازت ہی پرمیشن ہی نہیں تھی. میرے باقی کے بہن بھائیوں کو کہہ دیا گیا تھا اگر یہ آئے تو اس کا کتوں والا حال کر کے نکال. 11 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ پہلی بار مجھے 500 روپے میں لے جا کے میرے ساتھ پینٹ بندو کیا تھا. 65 لوگ میرے گھر والوں کے ساتھ, ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ لگانے سے منع کر دیا. پاٹے ہوئے بچوں کی کریے لاجوکار. تو مجھے وہ میرے ساتھ غلط کام کر رہے تھے, مجھے ایک چیز کا انتظار تھا, پوچھو کیا, کہ جلدی جلدی مینو چھڈن میں کہاں روٹی لے کے جاؤں. آپ کا تعلق تو شعبے سے بھی رہا ہے, اسٹیج پر بھی رہی آپ, ڈراموں میں بھی آپ نے بڑے اچھے اچھے آرٹسٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے. وہ وقت کیسا تھا؟ اللہ مجھے اگر دوبارہ زندگی دے تو شاید میں وہی وقت دوبارہ جینا چاہوں. میڈم آ رہی ہیں, میڈم کا میک اپ روم میں کوئی نہ جائے, میڈم نے خود کچھ نہیں پکڑنا. مجھے ایک اور زندگی چاہیے. ابھی میں نے کچھ نہیں امی کے لیے. میرا بات چلے تو جیسے یہ رانجھا بے ہیرو رانجھے کا سنا ہے لیکن دونوں کی کٹھی خبر ہے. مجھے دفن بھی میری امی کے ساتھ. میں نے دروازہ کھڑکایا تو میں نے کہا بسم اللہ, تو اندر سے نا لڑکا نکلا, کہتا میں گھر پہ اکیلا ہوں. اندر لے گیا, لے جا کے اس نے دستی میں ایسا غلط کام کیا اور مجھے تھپڑ مار کے دروازے کے باہر گلی کے نکڑ پہ بٹھا دیا. اور میرے پاس سے کتا گزرا, میں نے کتے گزرا, میں کہا تیرے سے میرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے. لیکن والد کے علاج کے لیے, ایک جوس کا گلاس لینے کے لیے آپ نے بڑا کچھ کیا, یاد ہے آپ کو؟ جب میں نے لاسٹ ٹائم اپنے ابو سے بات کی نا, میں کہا ابو جی میں نہ گال کرو, ساری زندگی نہ بلانا لیا, بابلا میرے نہ بول, کوئی پیسے نہیں تھے میرے پاس. تو اس دن دہاڑے سڑک پہ جا کے کھڑی ہو کے یا یہ دعا کر رہی ہوں, یا اللہ بھی کوئی میں نہ غلط کام کرنے والا ہی آ جائے, میں اپنے ابو واسطے جوس لے کے دے. اس ٹائم ہمارے ساتھ تلسی موجود ہے. تلسی کی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ والد بیمار ہوا, جسم فروشی کی, اس کو چھوڑا, اس کو ختم کیا, اس کے بعد زندگی میں کیا کیا مشکلات آئی, کس طرح سے یہ شوبز کی فیلڈ میں گئی, ان کی زندگی میں کیا ایسا ہوا تھا کہ جس کے بعد سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی سے سکپ کی اور بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئی. ساری باتیں تلسی سے پوچھتے ہیں. 19 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, وہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. وہ ہوا تھا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, شکریہ. اتنے دیر بعد میرے فورس کرنے پہ مجھے اینی نے بلایا. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, آج میں یہاں پہ, ہاں میں نے فورس کیا, اینی مجھے بلاؤ, مجھے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہے. اور آپ سب دیکھنے والوں سے میری ذاتی طور پہ درخواست ہے, ریکویسٹ ہے, جیسے آپ نے میرا لاسٹ پوڈ کاسٹ میں مجھے پیار دیا ویسے ہی پیار مجھے اینی کے ساتھ چاہیے. لازمی واچ کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹس ضرور اچھے کیجئے گا. ویل شروع کرتے ہیں, اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. لیٹ می شیئر یو ود مائی اسٹوری. 2005 کے 2004 کی بات ہے جب میں اسپیشلی سڑک پہ نکلتی تھی. آپ لوگ بھی نکلتے ہو نا, یہ سڑک والوں کو پکڑنے کے لیے ایسے کھڑی ہوتی تھی. کیا کرتی تھی؟ دھندا کرنے, جسم فروشی. 19 سال کی عمر میں؟ I think I'm a first sex worker in all Pakistan, especially لاہور. کس عمر میں شروع کیا تھا؟ 16-17 سال جو. کیوں؟ روٹی کے لیے. روٹی کے لیے بس پہلا خیال دھندا؟ Why you do this? روٹی کے لیے. تو پھر آپ مجھ سے سوال تو نہیں نہ کریں گے. لیکن اور بھی بہت سارے کام ہیں. اب خوبصورتی جو ہوتی ہے نا, یہ بہت بڑی ایک گندی چیز کا نام ہے. خوبصورتی کو تلسی اپنے دور کی بہت خوبصورت تھی. خوبصورتی کو آپ کیا نام دو گے؟ خوبصورتی دوں گی, اور کیا دوں گی نا. اللہ آپ کا بچہ جی ہے. یہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ مائک لگا ہوا ہے. اس کے نیچے یہ ارتھ آ رہا ہے, آ رہا ہوگا, آ رہا ہے نا. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس تار کو نکال کے چھیل کے وہ تار کو پکڑو یا چباؤ, کیا کرو گے؟ نہیں کروں گی. کیوں؟ خطرناک ہے, کیونکہ خوبصورتی کو دیکھ کے اپنے صبر کو ضبط میں رکھنا ہی آزمائش ہے. اچھا. اب ایک خوبصورت بلی آنکھیں, وائٹ کلر, ریڈ لپس, برٹش انگلش لک. وہ بچہ کسی کو آ کے یہ کہ پلیز آئی نیڈ یور ہیلپ, اور اوپر سے ہو بھی وہ تیسری دنیا. اچھا. انہوں کوئی ہیلپ نہیں دے گا, انہوں شیلپ ہی دے گا. تینوں حسن کی ضرورت ہے منگن دی, پہلا نو کر چا. تو تب گھر کے حالاتوں کے لیے میں سڑک پہ بھی نکل پڑتی تھی. تلسی کیونکہ خواجہ سرا تھی نا,
آپ جب پیدا ہوئی، اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی خواجہ سرائے ان کے گھر والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ آج بھی اپنی والدہ کے ساتھ. آئی ہوں، واپس آئی ہوں. اچھا، مطلب آپ کو آپ کو بھی نکالا گیا تھا گھر سے؟ مجھے نکالا نہیں گیا تھا، مجھے تو واڑنے کی اجازت ہی پرمیشن ہی نہیں تھی. میرے باقی کے بہن بھائیوں کو کہہ دیا گیا تھا اگر یہ آئے تو اس کا کتوں والا حال کر کے نکالنا ہے. کس عمر میں نکلی تھی گھر سے؟ مجھے کم سے کم اللہ آپ کا بچہ دیے نکال دیا گیا تھا 7 کے 8 سال کی ایج میں. وہاں کے فیصل آباد کے جو ہمارے خواجہ سرا تھے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا اور یہ لاہور شفٹ ہو گئے تھے. اچھا، بالکل تعلق ختم، ہاں، شہر ہی چھوڑ تو وہاں دیا. کے جو میرے نانے دادے مامے وہ مجھے بتاتے ہوتے تھے ہوں تیرے امی ابو اتنے رہندے ہوں اتنے رہندے. پھر جیسے تھوڑا سا وہ سنبھالا پھر گھر واپس آئی اچھا 9-10 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹھیک ہے، کہ بھائی مینوں تسی رکھ لو. مہربانی میں بچہ ہوں تھاڈا. قرآن نال مینوں بہت عشق سی. شام کا ٹائم ہے 2 ویلا دا 1 ویلا قرآن تو علاوہ کچھ نہیں پڑھی. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ می، مینز ایوری ون یو نو کہ تلسی بہت کوالیفائڈ ہے، بہت پڑھی لکھی ہے. یہ دے آل کریڈٹ جسٹ گوز ٹو قرآن. قرآن پڑھو تو صحیح. آپ کے ہر درد کی دعا قرآن میں ہے. آپ کی بخشش کی جو دعا ہے وہ قرآن میں ہے. آپ کی مغفرت کی دعا جو ہے وہ قرآن میں ہے. آپ قرآن تو کھولو، کمپیوٹر کھول لیتے ہو، گوگل کھول لیتے ہو، موبائل کھول لیتے ہو، قرآن کھولتے نہیں ہو کیوں؟ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، آج بھی قرآن میرے دل میں زندہ ہے. قرآن کی ہر آیت ہر ترجمہ مجھے پتہ ہے کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. خیر واپس آئی قرآن کی تربیت شروع کرنے کی. واپس آئی، گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا 9-10 سال کی؟ امی رکھ لیتی تھی. اچھا، باقی بہن بھائیوں کو اختلاف نہیں تھا؟ نہیں میں بتا رہی ہوں مجھے بچپن سے حکارت نہیں، مطلب جب 9-10 سال کی عمر میں واپس والدین اکیلے کے رہتی پاس ہی تھی، ہیں. اچھا، پھر ماں کے ساتھ علیحدہ؟ اکیلے اچھا اکیلے روٹی اپنے لیے خود پکاتی تھی. اچھا 50 روپے دیہڑی تھی. کیا شاہ کرتی نور تھی؟ میں ایونیو اسٹوڈیو کے ساتھ چاولوں والی دکان تھی. اچھا اچھا تو وہاں پہ چاولوں والی دکان پہ مجھے میری امی نے لگوایا. برتن دھوتی تھی، 50 روپے امی شام کو لے کے جاتی. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے قرآن ختم کیا 11ویں سال میں پیر رکھا تو ویڈیو گیم والوں نے پلان کر لیا کہ اس کے ساتھ ہم نے مطلب غلط کرنا ہے. اچھا وہ ہو گیا. یہ ادھر نیازی اڈے روڈ پہ ایک ہاسپٹل ہے، انور ہاسپٹل کے پتہ نہیں کون سا ہاسپٹل. دسمبر میں لاسٹ رمضان دسمبر میں آیا تھا، آج سے 24 کے 25 سال پہلے. اس رمضان میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی؟ 11 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ پہلی صاحب بار میرے ساتھ اب کین آئی یوز دس پیج ویسٹ ہے جی، تو میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا. تو اب یہ 2 پیجوں کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے گھر والوں کے ساتھ ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تھا کہ آپ پاٹے ہوئے بچوں کی کریے لاجوکار. تو میرے والد محترم نے مرحوم نے یہ کہہ دیا تھا اسی دور میں دفع کرو مروا مربوط گندگی آپ کے بارے میں. ہاں، تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کہ نہ غلط کام کرن یا ان کے اوپر کوئی تہمت نہ آئے، اے باہر نہ نکلن. میں نے اپنے آپ کو سڑکوں پہ بھی بیچا، اس کے بعد بس پھر اسٹیج پہ بھی بیچا، فنکشنز پہ بھی بیچا، آؤٹ آف کنٹریز میں بھی بیچا. کوئی بھی مجھے 150 دے کے آرام سے میری سلوار اتار سکتا تھا. آئی ایم فار ایوری ون دے ٹائم. اور یہ اس کا نتارہ کیا ملا؟ یہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا نا؟ ہاں. آپ کو اس بات کی اذیت نہیں تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ 11 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ ماں بن کی اور تھی، اس کے بعد آپ ماں بن کی تھی. ماں وہ 2 بچے ہیں آپ کے، اپنے بچوں کے لیے آتے ہو نا، وہ الگ میٹر ہے، حلال کما رہے ہو. ہاں میرے منہ میں خاک. اللہ رب العزت آپ کو میری بھی خوشی عطا کرتے. میں آن دا ریکارڈ آپ کو دعا دے رہا ہوں. ایک ماں کو کیا کچھ کرنا پڑتا. اب قرآن پاک کی قسم ابھی مجھے یہ لگتا ہے اگر کسی کو اولڈ ہوم کا ایڈریس پتا ہو یا یہ فاؤنٹین ہاؤس کا ایڈریس پتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے گا. میں وہاں پہ جانا چاہ رہی ہوں. روٹی نہیں دینے والا کوئی. آپ کی ماں بھی آپ کے ساتھ حیات ہیں، وہ کیا کرے گی؟ آپ کے اوپر تو آپ کی ماں کی ذمہ داری ہے. اور لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ تو زندہ ہی اپنی ماں کی وجہ سے ہیں. ابھی بھی ہوں. امی اور میں چلے جائیں گے نا. خود پیشنٹ ہوں، خود بیمار ہوں، کہاں سے امی کو دیکھو. اس بار 11 سال کی عمر میں تو جو ہوا وہ تو ایک زبردستی کا معاملہ تھا.
اس کے بعد یہ سلسلہ آپ نے اپنی مرضی سے شروع رکھا؟ ہائے صدقے جاؤں، صبح کھانا کھایا تھا؟ یاد ہے مجھے، کھایا ہی ہوگا. رات کو کھاؤ گے؟ کیوں؟ ہر چیز کا الزام ہم لوگ روٹی پہ تو نہیں ڈال سکتے کیوں؟ نا، روٹی پر تو نہیں ڈال پہلے سکتے یہ نا. تو بتاؤ کہ کیوں بیٹا؟ ظاہر ہے ضرورت ہے، جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے. ذائقہ آتا ہے، ہاں آتا ہے، ظاہر ہے. بھوک ختم ہونے کے ساتھ لذت بھی آتی ہے، ہاں ہاں. اور یہ دنیا کا واحد کام ہے جس کی لذت برباد کر دیتی ہے. اور آپ کو اسی نے برباد وہ کیا ہے. لذت مجھے لگی ہوئی تھی، مجبوری شوق میں، شوق ذوق میں، اور ذوق تھوک میں. اب نہ شوق ہے، نہ مجبوری ہے، نہ لذت. شوق میں پھر سڑکوں پہ کھڑی ہو گئی. ہوس، عمر اور پیسہ یہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. جب قرآن پاک کو صرف تب میں نے 99 میں پڑھا تھا، ترجمہ نہیں تھا پڑھا. جب میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا تو میری روح نے کہا کہ او بس ہو بھائی، پیچھے ہو جا، چل گلیاں چمنگڑ. کتنے سال؟ 22 سال. 22 سال آپ نے؟ 22 سال میں نے مردوں کو بہت خوش کیا، اعتراف کر رہی ہوں. مرد ذات بہت کمال ذات ہے، یہ جو چاہے کر دیتے ہیں. یہ 4 دیواری سے بازار میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، بازار سے اٹھا کے 4 دیواری میں لے جا کے بٹھا دیتے ہیں. The whole credit goes to man's community. ایک مرد چاہے تو ایک کو عزت کی زندگی دے سکتا ہے، مرد چاہے تو ایک شریف کو بنا سکتا ہے. آج کہاں پہ ہے وہ مرد؟ یہ مردوں نے مجھے یوز کیا، عورتوں نے تو نہیں کیا. کوئی عورت آئے منظر یہاں پہ جس نے آ کے یہ بتایا مجھے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی، یا میں نے، مردوں نے کیا نا. The all credit goes to you man, man's community. And today where's man? نہ مین، نہ فین، نہ شین، کچھ بھی نہیں. Today I'm alone. کوئی ایسا And I'm حادثہ، still fight with my average situation. Alone. کوئی ایسا حادثہ جو اس وقت میں پیش آیا ہو جو آج تک نہ بھولا ہو؟ ظاہر ہے کام بھیک مانگنے کے لیے نہیں، جب آپ جسم فروشی. ہاں. مجھے 500 روپے میں لے جا کے میرے ساتھ پینٹ بندو کیا تھا. 65 لوگ تھپڑ مارتے تھے. یہ نشان ہوگا شاید ادھر کے ادھر، اسے ٹیبل پہ سر مارا تھا ایسے کارنر پہ، اور یہ پھٹ گیا تھا. روڈ سے آپ کو لے کر گئے تھے ڈیل کر کے آپ سے؟ 500 روپے 500 روپے میں ایک بندہ تھا، اچھا ایک بندہ یہاں 500 روپے. ٹھیک ہے. اور کہاں لے کر گئے تھے؟ اتنا مرد ننگا تھا کہ میری آنکھیں پھٹ گئی تھی. بلوس مائی آئیز، ہاؤ دس پاسبل. تو نہیں، باہر نکلنے دی پرمیشن نہیں ہے. تو صحیح رات انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا، تو مجھے وہ میرے ساتھ غلط کام کر رہے تھے، مجھے ایک چیز کا انتظار تھا. پوچھو کیا؟ کہ جلدی جلدی مینو چھڈن تو میں کہاں روٹی لے کے جاؤں. آج وہ روٹی کھانا لے میری روٹی یاد نہیں. مجھے اپنی دردوں کا، تکلیفوں کا احساس نہیں تھا. مجھے بس یہ تھا مجھے چھوڑ دو، میرے بہن بھائیوں نے روٹی کھا. آپ تلسی بہت معذرت کے ساتھ آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں 65%، یاد بڑی پرانی بات ہے. جتنی بھی ہے، آپ زندہ کیسے ہیں؟ میں ٹارزن ہوں. نہیں پھر بھی آپ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے. نہیں، یہ ناقابل یقین ہے. اس ٹائم کیا آپ پھر، اگر آپ کے ساتھ واقعی میں اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی، آپ نے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی؟ وہ بیٹا، اچھا یہ پوچھو، میں نے تو آپ سے پوچھ لیا، مجھے پوچھو صبح کیا کیا کھایا میں نے. نہیں، پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں. اچھا میری بات میں ایک لاجک ہوتا ہے نا. نہیں، آپ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں، آپ نے قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر اتنی بڑی زیادتی ہو گئی تھی آپ کے ساتھ. پیٹ نہیں بھر سکتی، پیٹ ٹھڈ نہیں پال سکتی، لیکن پھر بھی پالنی. اور مجھے تو ابھی تک لوگوں سے ڈر لگتا ہے. مجھے تو کوئی بھی جاتے ہوئے تھپڑ مار دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی. آپ کو پتا ہے میرا پچھلے دنوں واٹس ایپ پیک کر لیا گیا تھا. یہ دیکھیں میرے یہ میں نے وہ کروایا تھا جو واٹس ایپ ہیک ہونے کا میں نے کروایا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو تھانوں میں ابھی بھی تھانوں کے چکر لگاتے ہوں. بھائی مجھے تو ابھی بھی خطرہ ہے میری جان کو، ابھی بھی چپ ہوں. کیا بتاؤں، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم؟ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے. مجھے تو صرف ایک روٹی چاہیے، روٹی کی لڑائی ہے میری. آپ مجھے 1 مہینے کا 5 کلو آٹا لگا دو، میں آپ کو بھائی ایسے سلام کروں گا. وہ روٹی تو کوئی دے، روٹی کوئی زندہ نہیں، بوٹی سارے منگی جاندے. Everyone need just a body, everyone need just a money, everyone need just a reason, وجہ بس. کی ہے what you have؟ کچھ ہے اوکے بیٹھو، نہیں ہے تترو. کیڑے رشتے؟
नेक्स्ट अगली बात करो. आपका तो ये सिलसिला तकरीबन 22 से 25 साल चलता रहा ना, तो एक रात में इतने मर्दों ने आपके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया और उसके बावजूद भी आप टली नहीं, फिर ये रोटी बात फिर रोटी पर ही आप खत्म करेंगी? नहीं मेरी हर अपनी बात रोटी पे क्यों खत्म कर? रोटी कमाने के लिए आजकल भी बहुत सारे ख्वाजा सराय जो अपना कोई ना कोई रोजगार लगा कर बैठे हुए हैं, तो फिर तुलसी को ही ये ख्याल क्यों आया कि 200-500 रुपए में चलो यही दिहाड़ी सही तो है? बेटा मेरे साथ वो ट्रेजेडी हुई, उस ट्रेजेडी का ये रिजल्ट निकला कि मैंने गलियों की भीख. वो ट्रेजेडी थी ना, वो तो जुल्म था ना, हाँ. तो उस जुल्म को आपने अपना कारोबार क्यों बना लिया, पेशा क्यों बना लिया? नहीं बाद में बंद कर दिया. कितने 25 साल बाद आपको ख्याल आया बंद करने नहीं, का? वो तो लास्ट वाकया था, उसके तकरीबन एक 1.5 साल बाद मैंने खत्म कर दिया था. अच्छा, फिर मैं भीख मांगने लग गई थी. वैसे भी उम्र ज्यादा हो गई थी, उम्र ज्यादा हो गई थी. मर्द को नया से नया जो है वो पीस चाहिए, फ्रेश पीस चाहिए. तब मेरे वो वाले तमाशबीनों ने कहा नहीं हो अब तुम नहीं, अब कोई नेक्स्ट. आपका ताल्लुक तो शोबे से भी रहा है, स्टेज पर भी रही आप, ड्रामों में भी आपने बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया हुआ है, वो वक्त कैसा था? अल्लाह मुझे अगर दोबारा जिंदगी दे तो शायद मैं वही वक्त दोबारा जीना चाहूँगी. इतना अच्छा वक्त था वो? मैडम आ रही हैं, मैडम का मेकअप रूम में कोई ना जाए, मैडम ने खुद कुछ नहीं पकड़ना, मैडम ने बैठना बाद में, पहले चाय पीनी है, मैडम ने स्टेज पे बाद में जाना है, पहले मैडम ने परफ्यूम लगवानी है, मैडम का बैग उठाने के लिए लड़का पहले खड़ा हुआ है. 2-2 महीने पहले मुझे जो स्टेज की डेट्स ली जाती थी. तो आज फिर भी रोटी के लिए तरस रही हो? नहीं अब रोटी की भूख खत्म हो गई. अब खत्म हो गई है? अब वो लोग मदद नहीं करते? कभी खाली पेट किसी को गुनाह करते देखा? खाली पेट ही ज्यादातर लोग जी? शुरुआत करते हैं गुनाह की. नहीं खाली पेट ही और शुरुआत नहीं करते बेटा, हैं. आप हर बात को नहीं एक वो दूसरा रंग नहीं ना दे दो. मेरी हर बात में एक लॉजिक होता है, एक मैसेज होता है. कभी भूख लगी हो, बंदा पागल होया आवे कि रोटी रोटी रोटी, तो उस टाइम रोटी का ख्याल आएगा कि उसको मतलब अबीप लगा दीजिएगा, सेक्स का ख्याल आएगा. कभी खाली ढिड सेक्स की तलब हुई? गंदम ही गंदम, दे ऑल क्रेडिट गोस टू गंदम. गंदम गंदम खा के नफ्स पे कदम रखना ही आजमाइशी जिंदगी है. और मैं तो वो खुसरा थी जिसके आगे पीछे खूबसूरत ब्रांडेड वॉइस कि तू आप हुक्म कर, आला हसीस ओपन. तुलसी आप बताती हैं आपके साथ एक कप चाय पीने के लिए लोग लाइन में खड़े होते थे, ये वक्त कौन सा था? ये वही थिएटर वाला ही, थिएटर वाला वक्त था? वो तभी तो मैं चादर के पैसे वो बेड पे चादर बना के पैसों की? कॉपी, हाँ पैसों की चादर चादर बनाती चुप थी, के उसके ऊपर पैसे बिछाओ, उसके ऊपर सोती थी, ऊपर सोना है. ऐसी खुमारी, गुरूर. जरूर. अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सब कुछ देते हैं. गुस्ताखी माफ कीजिएगा, बड़ी पॉइंट की बात करने लगी हूँ व्यूअर्स. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सामने एक दुनिया तख्लीक कर दी. हाँ लाइलम हूँ, अनपढ़ हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. रिजक, गाड़ी, प्रॉपर्टी, औलाद, खूबसूरती, जवानी, बिजनेस, बुढ़ापा, हर डॉट पॉइंट दे दिए. नाउ यू हैव टू डिसाइड इट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. और साथ में रीजंस भी हैं. मुझे पैसा मिला, मुझे जवानी मिली, शायद मैंने गलत इस्तेमाल किया. पैसे की चादर बना रही हैं, पैसे साड़ रही हैं. आपने मेरे साथ सिर्फ बात की है ना, तो मैंने फाड़ के नोट आपके मुंह पे मारा, ये लो बीबी पकड़ो. कदर नहीं होगी ना उस टाइम, पैसा होगा ही बहुत. अकड़ अकड़ थी. खूबसूरती बहुत सी, आशिक. हेलो हाँ किधर आ रही हो? अच्छा बात सुनो, स्टॉप करो, आप उतरो बेकरी पे. अच्छा यहाँ से मेरे लिए वो रस नहीं होते ब्राउन वाले पैक करवाओ. अच्छा ये पिज़्ज़ा तो पैक करवाओ. अच्छा जरा ले लिया. अच्छा दूध ले. अच्छा बात सुनो, हो घर पे ना आटा ख़त्म हुआ है, अच्छा वो ले लो ज़रा, तो खुला ही आटा ले लो. अच्छा ज़रा ये क्रॉकरी का सामान तो, यानी कि उन्हें मेरे तक आन तो पहले कम से कम मैक्सिमम 40 तो 50 हज़ार उन्हें लाना ते मेरे को उन्हें आना है. मैं फिल्म चला देनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ करें यार प्लीज़. टुडे आई एम नॉट वेल, नेक्स्ट कल करांगे, कल मिलांगे. आज रोटी भी नहीं है. तुलसी कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी अपनी गलतियां हैं, इन हालात की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद हो. कभी ऐसा महसूस हुआ? गलती तो बहुत छोटी चीज़ का नाम है. एक उम्र का कुफारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है, तो तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ है बाकी? आज वो देख लो, सारे का सारा अदा किया. ये कुफारा ही अदा कह रही हूँ ना. आने वाली आजकल की जनरेशन को मैं ये पूछना चाहूँगी, भाई हमने क्या हासिल किया, आप क्या हासिल करो? मुझे देखो, मेरी तो ख्वाहिश है
کہ میری موت ہو اور آپ میڈیا والے مجھے منظر عام پہ لے کے آؤ, دکھاؤ. آپ آج وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے موقع پہ آپ اللہ آپ کو زندگی دے, صحت والی دے. آپ تھک گئی ہوں. نہیں, اللہ آپ کو دیکھیں, آپ اس بیماری سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہیں نا, صحت والی زندگی دے نا اللہ آپ کو. آپ کی والدہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ان پر, شاید ان کے لیے بھی آخری امید آپ ہی ہوں. آپ کی اور بھی تو بہن بھائی ہیں نا. پتہ نہیں, دفع کرو. نہیں پھر بھی آج والدہ آپ کے ساتھ کیوں ہیں؟ تھوک دو. میرے یہ رسولی تھی لاسٹ ٹائم, جی جی کتنی سویل تھی, بہت تھی. گندگی نکالی ڈاکٹر نے. اب میں کیا اس گندگی کو سرچ کروں گی؟ نکل گئی بات, گو ٹو ہیل. کون بہن بھائی؟ آپ بہن ہو, بات تو کر رہی ہوں نا. ماں تو یاد کرتی ہوگی, ماں تو یاد کرتی ہوگی ان کو. کون؟ آپ کی والدہ یاد تو کرتی ہوگی ان کو. ان کا جب میرے ساتھ بیہیویئر دیکھتی ہے تو کون یاد کرتا ہے؟ لیکن آپ کی والدہ نے بھی اپنی پوری باقی کی جو زندگی ہے وہ آپ کے نام کر دی. دیکھیں یہ ایک حیران کن بات ہے. دیکھیں اولاد بہت سارے خواجہ سرا ہوتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں والدین, صرف معاشرے کے ڈر سے, لوگوں کے تانوں کے ڈر سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی ماں کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے. رات کو خیال آتا ہے نا, امی مر جائے گی. امی ہے, امی دیا ساوا چل رہی ہے, امی سے پہلے پہلے میں مر جاؤں. میری عمر, میری زندگی صرف امی تک ہے. او پاگلو, جاؤ اپنی ماں دے پیرا دے وچ سر رکھ دو. اپنی ماں کو, اب ماں کو ایسے چھپا لو جیسے کوئی آئی فون کو چھپایا ہوا, گاڑی کو چھپایا, گھر کو چھپایا. امی نہیں لبدی, امی نہیں لبدی. میرے پیرا بھرا بے وقوف ہے, وہ پاگل ہے. میری امی میری تھی ہے. خود بھوک لگی ہوتی ہے, امی کے لیے 200-400 چھپا لیتی ہوں. اب سردی آئی, امی کے لیے بند بوٹ لیے میں نے 1000 روپے کے, گرم چادر لی, سلوار قمیض لی. امی کی جیب میں پیسے رکھتی ہوں ہر وقت. شوگر ہے, کھا پی لی. امی روٹی کھاتی, امی چلا ڈاکٹر تو چلیے, امی چلا تو چلیے. مجھے ایک اور زندگی چاہیے. ابھی میں نے کچھ نہیں امی کے لیے کیا. ایک اور زندگی چاہیے ایک اور امی کے لیے. امی. آپ کے ابو جب بیمار تھے تلسی, میرا بات چلے تو جیسے ہی رانجھا میں ہیرو رانجھے کا سنا ہے لیکن دونوں کی کٹھی قبر ہے. مجھے دفن بھی میری امی کے ساتھ کیا. میری قبر میری جو ہے میری امی کے ساتھ میری قبر بنائی. مجھے میری امی کی قبر میں دفن کیا. میں بہت بڑی غلطی کر دی. میں امی کے پیٹ سے باہر آ کے امی دے ٹھڈ چ میں چل جاواں, ہر بیماری ختم ہو جائے گی. کوئی اوتھے میرے جسم نو ہاتھ نہیں لائے گا, کوئی اوتھے میرے کو پیسے نہیں منگے گا, کوئی اوتھے میرے نہ غلط گندے کام نہیں کرے گا, کوئی تشدد نہیں کرے گا. امی کے پیٹ میں مجھے بہت سکون رہے گا. کوئی ایسا ظلم یاد ہے جب کسی نے آپ کو خواجہ سرا سمجھ کر بہت مارا ہو, بہت ظلم کیا ہو؟ مانگنے گئی تھی, بھیک کیوں چھوڑی میں نے؟ بھیک مانگنے گئی تھی, کیوں چھوڑ دی میں نا, 4-5 سال ہو گئے بھیک چھوڑ دی. کیوں چھوڑی تھی؟ اس لیے میں نے دروازہ کھڑکایا تو میں نے کہا بسم اللہ, تو اندر سے نا لڑکا نکلا, اس ٹائپ کا ہوگا. تو کہتا میں گھر پہ اکیلا ہوں. اتنی عمر کی بچہ ہوگا, تھوڑا نہیں کہہ رہی, میں عمر کا کہہ رہی ہوں, ہنک دے رہی ہوں اشارہ. کہتا میں کہا بسم اللہ پتر خیر ہو, جو ایسے ہم صدا کرتے تو اس نے نا صدا کر کے دکھاؤ کیسے کرتے ہو. ہاں بسم اللہ باجی اللہ دودھ پوت دی خیر ہوے, اے نہیں چل دے کیمرے دے وچ کچھ دے دے. انہیں میرا ہاتھ پڑیا اندر لے گیا. اس نے پوچھا تک نہیں کہ میں آپ کیا مائنڈ ہے یا کیا لوگ ہی, ایسے کوئی پوائنٹ گل کیتی ہی نہیں. اندر لے گیا, لے جا کے اس نے دستی میں ایسا غلط کام کیا اور مجھے تھپڑ مار کے دروازے کے باہر گلی کے نکر پہ بٹھا دیا. اور میرے پاس سے کتا گزرا, میں نے کتے گزرا, میں کہا تیرے سے میرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے. تینوں بھی کوئی وٹا مار دے, مینوں بھی کوئی مار دے, میں اشرف المخلوقات ہاں. میرا جسم ہے, میری جان ہے, میری رضا ہے, کچھ نہیں ہے. اب نہیں مانگ, اس کے بعد چھوڑ دیا, نہیں مانگنا پیک نہیں. اچھا تلسی, آپ کے والد بیمار ہوئے تھے اور اس ٹائم تک شاید آپ ان تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کر چکی تھی اپنی زندگی سے,
جو بھی آپ غلط کام کرتی تھی، لیکن والد کے علاج کے لیے ایک جوس کا گلاس لینے کے لیے آپ نے بڑا کچھ کیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ ہوا یہ تھا کہ میرے والد نا، دل تھام کے سنیے گا آپ لوگ، میری اس ٹائم 18 کیا ہوتا ہے 38 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہیں آپ نے اچھا کہہ دیا. ایک 2 کام 40. ہاں 38 سال. تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا نہیں کبھی، ان کی آواز میں نے نہیں سنی تھی. کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے کو بلانا. ابو کا جگر جو ہے وہ سنگڑ گیا تھا، جگر کا کینسر ہو گیا تھا. تو باقی کے بچے ابو کے کمرے میں نہیں جاتے تھے، جراثم لگن گے. اچھا. ابو کے پیمپر بھی میں صاف کرتا. پھر جب میں نے لاسٹ ٹائم اپنے ابو سے بات کی نا، میں کہا ابو جی میرے نہ گال کرو. ساری زندگی نہ بلانا لیا بابلا میرے نہ بول. میرے نہ گفتگو کرو ابو جی. میرے نہ بولو. میرے نہ گال دنیا تو جاندا میرے نہ گال کر لا. مینوں جمیا کیوں سی؟ دنیا دا تے پتہ نہیں، پر مینوں گھروں ضرور مظلومیت ملن لگ پئی سی، نفرت ملن لگ پئی سی. مینوں جمن والیا میرے بابلا میرے نہ گل کر. صرف جوس، انار کا جوس پیتے تھے ابو. ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا ان کو پلاؤ. کول پیسے نہیں تھے میرے پاس. تو جو کام چھوڑ چکی تھی وہ 65 والے حادثے سے ڈر چکی ہوئی تھی. تو اس دن دہاڑے سڑک پہ جا کے کھڑی ہو کے یا یہ دعا کر رہی ہوں، یا اللہ بھی کوئی میں نہ غلط کام کرنے والا ہی آ جائے، میں اپنے ابو واسطے جوس لے کے جائے، میں اپنے ابو لی دوائی لے کے جانی، میں نہ کوئی غلط کام کرنے والا ہی آ جائے، کوئی گناہ ہی کرنے والا آ جائے نہ آ جائے، میں ابو لی دوائی لے کے جانی، میں ابو لی جوس لے کے سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یتیمی میرے گلے میں پڑی. ابو کے جانے کے بعد میرا وہ حسن نہیں رہا، وہ خوبصورتی نہیں رہی، وہ جوانی نہیں رہی، وہ کچھ نہیں رہا. ایک بار دنیا میں ابو آئے، ایسے ابو کو دیکھوں ٹھیک ہو جاؤں. اچھا تلسی مجھے یہ بتاؤ، چلو ہم ماں باپ نہیں ملتے. اے نارمل لوگوں، ایسے بے اولاد لوگوں، اے امیر لوگوں، اے گاڑیوں والوں، اے پیسوں والوں، ماں باپ نہیں ملتے. ماں باپ نہیں ملتے. ہم جیسوں کو دیکھو. اللہ مجھے ایک زندگی اور دے دے بس، ابو اور امی کے لیے کچھ کر دو. اپنے ابو کی قبر پہ جا کے بات کرتی ہوں، ابو جی آج انہیں مینوں انج بولیا. ابو جی میری طبیعت نہیں صحیح ہے، ابو جی آج انج ہویا. ماں باپ نہیں ملتے. اللہ آپ کی والدہ کو زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور جتنی آپ کی ان کے ساتھ انسیت ہے، جتنی محبت ہے، اللہ اس کو سلامت ماں باپ رکھے. نہیں ملتے. Everyone just everybody, everything, everyone ختم ہے، فضول ہے، دکھاوا ہے، فیک ہے. حقیقت روز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو آپ کی امی کے نام سے اٹھایا جائے. ماں باپ کو دیکھ لو، ان کی خدمت کر لو. میرا یہی میسیج ہے، میرا یہی پیغام ہے.
آج کل جس طرح خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ روڈ پر، اب تو خیر وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت. جس طرح سے ہم لوگوں کو ہر موڑ پر نظر آتے تھے، رات کے اندھیروں میں خواجہ سرا کھڑے ہوتے تھے، اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا تمام خواجہ سراؤں کو تھوڑی ہدایت آ گئی ہے، سبق مل گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ ہدایت تو آئے گی نہیں کبھی. ہدایت آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی چیز ہے؟ ٹھوکر نہ ہدایت لگے، آتی ہی ہے. ٹھوکر نہ لگے. ٹوڈے آئی ایم تلسی بٹ ٹوڈے آئی تھنک آئی ایم اے بگ انسپریشن فار سمبڈی. ہاں کچھ لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ حادثات آپ کو سکھاتے ہیں مجبوری. ہاں اینی میرے ساتھ بات کرو میں بیٹا. کر رہی ہوں آپ سے بات مجبوری. اب میں سڑک پہ کھڑی ہوں، آپ مجھے آتی ہو، پکڑتی ہو، میں کیا کہوں گی کیوں کھڑی ہوں؟ مجبوری ہے آپ کی، سنا نہیں؟ مجبوری ہے آپ کی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی جانب آؤ، اللہ رب العزت کی جانب آؤ، سجدے کی جانب. وہ مجبور نہیں کرتا، کیڑا مجبور کر دیندا. کیا ہے یہ سب؟ کب تک چلے گا یہ ڈھونگ؟ لذت مزہ 5 منٹ کا کام، جیب پر ہوتے تتر اگے. حی علی الصلاۃ آپ کو مجبور نہیں کرتا، ہمیں مجبور نہیں کرتا. اللہ ایسا رب ہی ہے، العزت بذات خود 5 ٹائم نماز کی جانب اپنے گھر بلا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. وہ مجبور نہیں کرتا. یہ کیڑی مجبوری؟ اب میں نے صبح کی روٹی کھائی ہوئی ہے، یہ رزق نعمت ہے، اس کی قسم. شام ہو گئی ہے تو اب کیا کروں گی؟ گھر جاؤں گی نا، آٹا گننا گی، ایک کدی روٹی لاواں گی سال. تو میں کہیں آپ سے نکل کے سڑک پہ کھڑی ہو جاؤں؟ آج صاحب مجبوری. وہ انہیں پرنا ہے نا، میں تینوں کہہ دینی ہے نہیں بھوک لگی روٹی کھلا دے. نہیں کھلاؤ گے کھلاؤں گی. ایک روٹی کے لیے؟ ایک گندم اتنی بھاری ہو گئی ہے. میں سڑک پہ جا سکتی ہوں، میں آپ کے لیے بھی تو میں آپ کے سڑک لیے بھی تو ایک وقت پہ بھاری جا تھی، سکتی ہوں. سوری آپ کے معذرت، لیے بھی تو بھاری تھی ایک او وقت میں. معذرت بیٹا معذرت. میں سڑک پہ نکل سکتی ہوں نا، کہ میں کلمہ چونک چل رہی ہوں. کیوں؟ ہائے لالی پاؤڈر لا کے منڈے کے رن. تو میں کلمہ چونک سے تھوڑا سا صدیق سینٹر ہے، میں وہاں پہ بھی جا کے اینی کو کہہ سکتی ہوں اینی بیٹا میں نے تو تپڑی نہیں رکھ لا پتر. وہ مشکل ہے، وہ آسان ہے، سب فضول باتیں. لیکن یہ وقت تو آپ پر بہت دیر سے آیا نا، ایک وقت پہ تو آ آپ کے تو لیے گیا، بھی یہ گندم اتنی ہی آ تو بھاری تھی گیا، نا. آ تو گیا. نہیں اپنے لیے میں کچھ نہیں کیتا. میں آج مر جاؤں، میرے جنازے پہ آ کے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، میرے جاننے والوں کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ اینے ساڈے کولوں ساڈی نے ایک روٹی بھی کھادی. باقی کیا بات کرتے. چلے تلسی، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں کسی کو؟ آپ کو بھی، سب کو، چلے آپ سب تو کو. میرا بچہ ہو. ہاں، لو یو سو مچ، یو مائی سویٹ ڈاٹر. تھینک یو. سیریسلی کیا بولوں میں. آئی ایم پراؤڈ آف یو. آئی لائک یور نیچر، آئی لائک یور ٹاک، آئی لائک یور مائنڈ، آئی لائک یور ایوری تھنگ. بڑا ایک سونا میرا آپ ڈائریکٹ ہی کہہ دو نا کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، میں بس تمہیں ٹھیک ہے. بہت پیار کرتی ہوں. اچھا، تھینک یو. آپ سب کو بھی پیار کرتی ہوں. آپ سب کو میرا یہی ہاتھ جوڑ کے درخواست بھی ہے، یہ 2026 آ رہا ہے، جو میرے ساتھ وعدہ کرے گا کمنٹ سیکشن میں وعدہ لکھنا، صرف اور کچھ نہیں، وعدہ WADA لکھنا، اس کے علاوہ کچھ نہ لکھیے گا. آپ صاحب جو ہے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج آپ لوگ اپنی امی یا ابو کو مل کے ان کا ماتھا چوم کے ان کو ایک بار لو یو بولو گے. بس میں آپ لوگوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر دوں گی. چھوڑ دو دنیا، اور جن کے امی ابو نہیں ہیں ان کے لیے بھی قبر پہ پیغام جاؤ، دے دینا. جا کے اپنے امی ابو سے بات کرو، فاتحہ پڑھو. آپ کے ماں باپ کو آپ کی تربیت پہ فخر ہو، ایسے بنو. آج امبر شہر پوری کے 7 بچے تھے نا، 6 کہاں پہ ہے جانتے انہیں؟ کون ہے؟ آپ کے والد ہیں. تو ماں باپ تو یہ چیز اپنے باپ کے حق کے لیے ان بات 6 بچوں کا کسی کا نہیں پتا، اور جس بچے کو انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا اپنی عزت بچانے کی خاطر، اس کا سب کو پتا ہے. عزت کون سی تھی ان کی؟ مجھے رکھتے نا، مجھے بتاتے، مجھے کپڑے لے کے دیتے، مجھے روٹی لے کے دیتے، مجھے سنبھالتے، مجھے تحفظ سمجھاتے، دیتے، سب سے مجھے پہلے آپ کو سمجھاتے. تحفظ دیتے. انہوں نے خود مجھے یہ کہا کہ جا پتر جانوروں کے آگے پھینک نکلو. دیا. کیا کرتے؟ ایک اب آپ کے گھر میں ایک 10 سال کا بچہ ہے، اسے آپ نکال دیتے ہو کہ چلو جا جی تو مرضی لاپ کے کھا. وہ کیا کرے گا؟ عقل آتے آتے بھی تو ٹائم لگتا ہے نا بالکل بیٹا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آج عقل آئی ہے نا، ادو عقل ہوں تے اور کی چاہیے سی. مجھے یہ اس بات کا میں شکر گزار ہوں اللہ کی بہت زیادہ کہ یا اللہ رب العزت مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع دے دیجیے. شکر کہ انی نہیں مر گئی. مجھے لگتا ہے جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا وہ اندھا ہے. قرآن پاک تو ایک سمندر ہے نا، الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے وہ پار کروا دیا.
پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پہ بھی بھیک کا درس نہیں دیا، تو میں کیوں مانگوں؟ میں اس لیے نہیں بھیک مانگتا۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ مطمئن ہو آج؟ ہاں، اب مطمئن ہو؟ اب گناہوں سے دور ہوں۔ مطمئن ہو؟ شکر، جسم میرا محفوظ ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہتا کہ روٹی دیں گے، نوٹ دیں گے، ذرا آیت ننگا کر، نہیں۔ اچھا ایک آخری سوال آپ پوچھے، اس کے بعد ہم بینڈ اپ کرتے ہیں۔ آخری سوال، میرے کو کتنے کے نمبر بلاک ہوں گے؟ کتنے نمبر بلاک ہوں گے؟ ہاں۔ بہت آپ ہوں گے نے ظاہر ہے، ہنک دو، اتنے سالوں کی آپ نہیں کی یہ ہنک دو، ہوں گے 1000 ایک 2000۔ عام بندہ کتنے ایک بلاک کر دیتا؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کے فون میں ایک کیپیسٹی اندازہ کتنی ہوتا ہے نا ہوگی۔ بیٹا، کہ مطلب یہ اتنے ہو جانا، کتنے کو جاتے ہیں؟ 1000 ہاں 2000 1000 2000 تک۔ ویورز ہے بلاک لسٹ چیک کرو۔ 3000 3200 کچھ۔ یہ کون ہے سب؟ یہ گھیرو ڈنڈے جڑے ہلے بھی کہندے نے آ جاؤ باجی، میں کہیں جواب پائی 3000 بلاک 3000 میرے عاشق نے، میں کل لائن چ لگے رہو۔ چلے تلسی، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی یہ جو آپ کے اندر ایک چینج آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کی والدہ کو صحت والی زندگی دے، آپ کے سر پر سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو کامیابی دے، اور شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ اور ویورز آپ سب سے میری درخواست ہے کہ تو وعدہ لکھ دیجیے گا، آج آپ اپنے گھروں میں اپنے امی ابو کا ماتھا چوم کے ان کو لو یو بولیں گے، اور ان کو رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھیں گے۔ پتہ ہے کتنی بڑی بخشش ہے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے بھی دیکھ لینا۔ اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس نواں سال مبارک، اور نویں چڑھ دے سال اللہ ہر مسلمان مدینے جاوے۔ آمین۔